ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى صدق اللہ المولانا العظیم۔ حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس آیہ کریمہ کا شان نزول یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے یار غار سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے صاحب تقویٰ تھے کہ آپ کے سامنے جب کھانا لایا جاتا تھا تو تناول فرمانے سے پہلے پوچھتے تھے کہ کھانا کہاں سے لایا گیا۔ تو آپ کا جو غلام تھا وہ بتا دیا کرتا تھا کہ غلامت سے، تو آپ تناول فرماتے تھے۔ تو ایک دفعہ آپ کے سامنے کھانا لایا گیا، آپ نے ایک لقمہ منہ میں جیسے ڈالا تو غلام نے عرض کیا کہ حضور آپ تو پوچھا کرتے ہیں کہ کھانا کہاں سے لایا گیا، تو اس دفعہ آپ نے پوچھا نہیں، آپ نے فرمایا کہ ہاں بتاؤ۔ کہا کہ سر میں وہ کسی زمانے میں جب میں آپ کے پاس نہیں آیا تھا تو غیر شرعی منتر کرتا تھا، تو کسی کے لیے میں نے منتر کیا تھا، اس کا مسئلہ حل ہو گیا تھا، تو پھر میں نے اس سے پیسے مانگے نہیں، اس نے مجھے نذرانہ دیا نہیں، تو آج مجھے مل گیا تو اس نے خود مجھے نذرانہ دے دیا، تو اس رقم میں سے یہ کھانا جو تیار کیا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ لقمہ وہ حضرت ابو بکر صدیق نے وہ منہ سے نکالا اور پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کی، یا اللہ اگر اس کا کچھ اثر حلق سے نیچے چلا گیا ہے تو مجھے معاف فرما دینا، اس کا اثر زائل فرما دینا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیہ کریمہ نازل فرمائی کہ فَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ جو اپنے رب کے سامنے پیش ہو کر کے حساب کتاب دینے سے ڈرتے ہیں اور اپنے نفس کو خواہشات سے روکتے ہیں، جائز ناجائز خواہشات کی ہم تکمیل کر لیتے ہیں، جو آیا تو ہم اس کو استعمال کر لیتے ہیں اور یہ نہیں سوچتے کہ حلال سے یا حرام سے، تو خواہشات سے اپنے آپ کو روکتے ہیں، کنٹرول کرتے ہیں، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، ان کے لیے جنت رہنے کی جگہ ہے۔ تو الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایمان کی دولت سے نوازا ہے، تو اب ہمیں چاہیے کہ تقویٰ بھی اختیار کریں، حلال حرام میں امتیاز کریں، اور کوشش یہ ہو، دعائیں بھی یہ کریں کہ اللہ ہمیں حلال رزق عطا فرما۔ جب ہم اللہ سے دعا کریں گے، کوشش کریں گے، تو اللہ اپنے فضل و کرم سے حرام سے ہماری حفاظت کرے گا اور حلال کی رزق و روزی ہمیں ملے گی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک حرام کا لقمہ بھی اگر کسی کے منہ سے اندر چلا گیا تو 40 دن تک اس کی عبادت اور دعا قبول نہیں کی جاتی۔ تو الحمدللہ یہ اللہ کا کرم ہے کہ اس نے توفیق عمل دی ہے، تو پھر ہم کوشش کریں، اللہ سے دعائیں بھی کریں، اللہ ہمیں رزق حلال عطا فرما اور حرام سے ہماری حفاظت فرما، اور حلال حرام میں امتیاز رکھیں، حرام سے بچنے کی کوشش کریں اور حلال حاصل کریں، تھوڑا ہی ہو لیکن اس میں برکت بھی ہوگی۔ تقویٰ اور پرہیزگاری کی بنیاد پہ ہمیں اس حلال رزق کی وجہ سے تھوڑی عبادت بھی اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے قبول فرما کے ہمیں دنیا آخرت کی بہتری، کامیابی، کامرانی، سرخ عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ الحمدللہ۔